اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. سامعین ذی وقار، آج کے سبق میں ہم سورۃ اللقمان کی آخری آیت کا ترجمہ و تفسیر پڑھیں گے. دعا ہے رب العالمین سے کہ مجھے سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اس آیت مبارکہ میں رب العالمین نے 5 چیزوں کے علم کو اپنی ذات کے ساتھ خاص کیا. خلاصہ اس آیت کا یہ ہے کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا علم اللہ کی ذات نے صرف اپنے پاس رکھا ہے. اللہ نے کسی کو 5 چیزوں کا علم عطا نہیں کیا. وہ 5 چیزیں جو اللہ نے اس آیت مبارکہ میں بیان کی. سب سے پہلی چیز فرمایا کہ قیامت کا علم جو ہے وہ صرف اور صرف میرے پاس ہے. جیسا کہ آخری پارے میں بھی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے اللہ سے دریافت کیا کہ یا اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو رب العالمین نے فرمایا کہ فیما انت من ذکرہا الی ربک منتہاہا. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اس سے کیا تعلق کہ قیامت کب آئے گی؟ قیامت کا آنا یہ اللہ کے ہاں مقرر ہے، اور اللہ نے کسی کو یہ نہیں بتایا کہ قیامت کب آئے گی. وہ صرف جانتا ہے قیامت کا علم. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی. دوسری چیز فرمایا کہ بارشوں کا علم، بارش کب برسے گی، کس علاقے میں برسے گی، کتنی مقدار میں برسے گی، اور رحمت کے لیے برسے گی یا کسی کے لیے نقصان کا سبب بن کے برسے گی. یہ سب کا سب علم اللہ کے پاس ہے. تیسرا فرمایا کہ رحم مادر میں یعنی عورت کے پیٹ میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی ذات جانتی ہے. چاہے وہ لڑکا ہے، لڑکی ہے، صحیح و سالم ہے، چاہے وہ بیمار ہے، تندرست ہے، چاہے وہ 1 ہیں یا 2 ہیں، زندہ ہے یا مردہ ہے، جو کچھ بھی رحم مادر میں ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات جانتی ہے. چوتھے نمبر پہ فرمایا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کہ کوئی جی آنے والے لمحے میں، کل کو، آئندہ کے لمحے میں وہ کیا کرے گا، کیا کمائے گا. تو یہ علم صرف اور صرف اللہ ہی کے پاس ہے. اللہ ہی جانتے ہیں کہ آنے والے لمحے میں کوئی کیا کرے گا. اور 5واں علم فرمایا کہ وما تدری نفس بأی ارض تموت، ہر جی نے ایک دن مرنا تو ہے. اب کسی کو کب موت آئے گی، کہاں آئے گی، کیسے آئے گی، یہ صرف اور صرف اللہ ہی کے پاس علم ہے. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ کوئی کہاں مرے گا، زمین کے کس ٹکڑے میں مرے گا اور کیسے مرے گا، کب کو اس کی موت آئے گی. یہ سارے کا سارا علم صرف اور صرف اللہ ہی کے پاس ہے. تو 5 علم جو ہیں وہ اللہ نے اپنی ذات کے ساتھ مختص کیے ہیں. سب سے پہلا علم فرمایا قیامت کا علم، دوسرا علم فرمایا بارشوں کا علم، تیسرے نمبر پہ فرمایا رحم مادر میں کیا ہے اس کا علم، چوتھے نمبر پہ فرمایا کہ آئندہ کے لمحے میں یعنی کل کو
جو آنے والا لمحہ ہے اس میں کوئی کیا کرے گا اس کا علم، اور 5ویں نمبر پہ کہ کوئی زمین کے کس ٹکڑے میں مرے گا، کیسے مرے گا، اس کا علم۔ یہ 5 علم اللہ نے صرف اور صرف اپنی ذات کے ساتھ مختص کی ہے۔ ان 5 علوم کے ساتھ ہر کسی کو اتفاق ہوتا ہے، اختلاف نہیں ہوتا، لیکن دور حاضر میں تقریباً لوگوں کے ذہنوں میں یہ اشکال ہوتا ہے، چونکہ مشینری کا دور ہے اور مشینری میں سے الٹرا ساؤنڈ جو ہے وہ عام طور پہ ہر کوئی تقریباً اس کے ساتھ وابستہ ہے، چونکہ عورتیں جاتی ہیں میڈیکل کے شعبہ میں تو معالج یا معالجہ جو ہے وہ جب الٹرا ساؤنڈ کرتی ہے تو وہ بچے کی کچھ کیفیات جو ہے وہ مشین کے ذریعہ سے جب بتاتی ہے تو پھر ایمان والا یہ سوچ بچار کرتا ہے کہ اللہ تو فرماتے ہیں کہ رحم مادہ کا علم جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کو ہے، جبکہ یہاں تو مشینری بھی دیکھ رہی ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، وہ کچھ انداز ہے تو وہ بھی لگا رہی ہے۔ تو یاد رکھو کہ اللہ نے جو فرمایا نا کہ رحم مادر کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے، تو بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مشینریوں کے بغیر واقف ہے، اللہ مشینریوں کا محتاج نہیں ہے، بغیر مشینری کے رحم مادر کو جاننے والا یہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ رحم مادر میں جو کچھ ہے اس کی تقدیر کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ وہ مشینری اگرچہ یہ تو دیکھ لیتی ہے کہ بچہ ہے، بچی ہے، کس حالت میں ہے، زندہ ہے، صحیح و سالم ہے، نہیں ہے، کمزور ہے، طاقتور ہے، یہ تو وہ دیکھ سکتی ہے، مگر وہ یہ نہیں بتا سکتی کہ اس نے نیک بخت ہونا ہے، بد بخت ہونا ہے، اس نے کتنی زندگی گزارنی ہے۔ جو کچھ بھی اس کی تقدیر کا علم ہے نا، یہ صرف اور صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ تو 2 رائے ہیں اس کے بارے میں، شاید کہ اس سے زیادہ بھی کسی نے لکھی ہوں، میرے علم میں جو تھی وہ 2 رائے تھیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہے۔ تو فرمایا کہ ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس ہی کے پاس ہے قیامت کا علم۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہی بارشیں برساتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور جانتا ہے وہ جو کچھ ہے رحم مادر میں۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور جو کچھ کوئی بھی جی آئندہ کے لمحے میں کرے گا اس کو بھی جاننے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور ہر نفس زمین کے کس ٹکڑے میں مرے گا اس کو بھی جاننے والی ذات صرف اور صرف اللہ ہی کی ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالی ہمیشہ جاننے والا، خبیر ہمیشہ خبر رکھنے والا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، خلیفہ تھا، جس کا نام تھا خلیفہ منصور۔ تو اس نے خواب میں ملک الموت کو دیکھا۔ ملک الموت سے وہ پوچھنے لگا کہ تو لوگوں کی روح قبض کرنے آتا ہے تو مجھے بتا کہ میری زندگی کے کتنے دن باقی ہے۔ تو ملک الموت نے اس کو یوں پنجے کا اشارہ کیا۔ اب اس کی آنکھ کھلی تو حیران کہ ملک الموت نے یوں تو مجھے اشارہ کر دیا، اب معلوم نہیں ہے کہ اس سے اس کا مطلب کیا ہے۔ تو پھر اس نے صبح ہوتے ہی جو بھی اس کی بستی کے علماء تھے نا ان کو اکٹھا کیا اور ان سے ان کی آراء لینا شروع کر دی۔ کسی عالم نے کہا کہ اس پنجے سے مراد یہ ہے کہ آپ کی زندگی کے نا 5 دن باقی ہے۔ کسی نے کہا کہ جناب آپ کی زندگی کے 5 ہفتے باقی ہیں، کسی نے 5 مہینے، کسی نے 5 سال، مگر وہ مطمئن نہ ہوا۔ تو ایک شخص وہاں بیٹھے تھے، جب ان کی باری آئی تو انہوں نے کہا کہ جناب یہاں قریبی بستی میں ایک بہت مشہور عالم ہے جنہیں لوگ امام ابو حنیفہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ نام ان کا نعمان بن ثابت ہے۔ ہمارے امام صاحب کا نام نعمان بن ثابت ہے رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ کاملہ، اور ان کو دنیا جو ہے نا وہ یاد کرتی ہے امام ابو حنیفہ کے نام سے۔ تو آپ ان کے پاس چلے جائیں تو اس کا صحیح مطلب آپ کو وہ بتا دیں گے۔ چنانچہ خلیفہ منصور نے اپنا رخ جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کیا
امام صاحب کے پاس جب پہنچا اپنا سوال کر دیا کہ حضرت میں نے خواب میں یوں دیکھا ملک الموت کو، اور ملک الموت سے میں نے جب اپنی زندگی کے ایام کے بارے میں پوچھا کہ میری زندگی کتنی باقی ہے، موت کب آئے گی، تو ملک الموت نے مجھے یوں پنجے کا اشارہ کیا، اس سے کیا مراد ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس سے ملک الموت کا اشارہ سورہ لقمان کی آخری آیت کی طرف ہے کہ 5 چیزیں بابا ایسی ہیں جن کا علم صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ ملک الموت جو ہے وہ لوگوں کی روحیں اللہ کے حکم سے قبض کرتا ہے، وہ اس کو اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کی جا کے روحیں قبض کرنا شروع کر دے۔ جب اللہ حکم فرماتے ہیں جب فلاں میرے بندے کی روح قبض کر کے لے آ، ادھر سے چٹھی ملتی ہے تو وہ فوراً آتا ہے اور جتنا اس کا زندگی کا وقت لکھا ہوتا ہے عین اسی وقت میں آ کے اس کی روح قبض کر لیتا ہے۔ تو اس لیے رب العالمین نے یہاں یہ جو 5 علوم کا ذکر کیا ہے تو اس سے اللہ نے ان 5 علوم کو اپنے ساتھ مختص کر دیا اور پھر اس پہ نص قطعی بٹھا دی۔ قرآن مقدس کی ایک آیت مبارکہ میں یہ اصول اور اللہ نے یہ حکم نازل فرما دیا ہے، چنانچہ اس میں کوئی رد و بدل نہ ہو سکتی ہے نہ کوئی کر سکتا ہے، اور ہر کسی پہ یہ ماننا لازم ہے کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا علم صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ ہی کے پاس۔ اللہ کے علاوہ کسی کو ان 5 چیزوں کا علم نہیں ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔